السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت جو کراچی کی حالیہ سیاسی صورتحال ہے، اس وقت آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درون خانہ ڈرائنگ روم کی جو سیاست ہوتی ہے وہ چل رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سیاسی اور عوامی حلقوں میں جو بڑے پیمانے پر جس چیز پر بحث جاری ہے وہ ہے کہ کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے یا کراچی کو وفاق کی تحویل میں دیا جائے۔ اچھا، یہ جو کراچی کے نظر انداز کرنے کے حوالے سے تو بڑی عرصے سے عوامی مطالبات رہے ہیں، اور اس میں یہاں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے کو ہدف تنقید بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ایک چیز آپ اس میں دیکھیے گا، یہ ساری صورتحال ہے، میں کچھ چیزوں کو آپ کو بعد میں وضاحت کروں گا۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حالیہ ساری سیاسی صورتحال کے اندر جو آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا اس وقت جو ریئل ایم کیو میں یعنی مہاجروں کی، بلکہ مہاجروں کو کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو، بلکہ تمام مظلوم قوموں کے جو لوگ ہیں ان کی جو واحد نمائندہ تنظیم ہے متحدہ قومی موومنٹ، یعنی ایم کیو ایم کے جو اصلی قائد ہیں یعنی جو ہے الطاف حسین، اور الطاف حسین کے حوالے سے بہت زیادہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کافی ان پہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، پارلیمنٹ میں بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی کچھ ایسے جو ہے نا مشکوک جملے اور ایسی باتیں کی گئی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کچھ پروگرامز اتفاقاً دیکھے بھی ہیں، اور ایک پروگرام تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو بڑا طویل تھا، اور اس میں یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ ایسا ظاہر کیا گیا ہے کہ جیسے پاکستان جب سے بنا ہے 79 سال سے، یعنی اتنے طویل عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ صرف الطاف حسین ہی پاکستان کو خرابی کے ذمہ دار ہیں اور باقی سارے لوگ فرشتہ ہیں۔ تو وہ جو پروگرامز ہیں بعض میں پیپلز پارٹی کی بڑی حمایت کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو ایک فرشتہ صفت تنظیم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ کا کام ہے بالکل غیر جانبدار رہتے ہوئے بالکل جو ریئل حقائق ہیں اس کو منظر عام پہ ہم لے کے آئیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی لیے جو ہے اس موضوع پر جو تازہ جو سارے مباحثے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں جو میری نالج میں آیا ہے، اور مجھ تک بھی کچھ لوگوں نے رسائی کی ہے، لہٰذا مجھے پاس اس کی کافی معلومات ہیں، اور میں آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا ایک ہڈن گروپ ہے جو کچھ خفیہ طور پر سوشل میڈیا کے معاملات دیکھتا ہے۔ تو وہ جو ہے یہاں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہیں ایک کتاب پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ان کے جو ہے نا بقول ان کے سیل نے ترتیب دی ہے، اور یہ 105 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ایم کیو ایم ایکسپوزڈ۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے وہ ہر کسی کو بھی نہیں دی گئی، یہ کتاب مخصوص لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ الطاف حسین کے خلاف جو ہے نا وہ جو پیکج کریں گے تو مختلف پروگرامز اس میں کریں، تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ چند جو ہے نا پوڈ کاسٹ پہ یا ویلاگ پہ جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور بعض کے ساتھ پورے سال کی ڈیل ہو رہی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے الطاف حسین کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا وار ہے یہ بڑھے گا، اور 2.5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن سے پہلے اس میں بڑا جو ہے نا تیزی لائی جائے گی۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ مجھ تک بھی جو یہ کتاب پہنچی تو مجھے بھی آفر ہوئی، میں نے تو انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آپ میرے جو ہے نا ماضی کے بارے میں یا میری شخصی کردار کے بارے میں جانتے ہیں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ جھوٹ بولنا اور سننا پسند کرتا ہوں، نہ میں کسی اور کا کانٹینٹ بیان کرتا ہوں۔ میں اپنی جو میری ریسرچ ہے، اپنی معلومات ہیں، اور جو چیز حقائق پر مبنی ہے میں انہی کو بیان کرتا ہوں۔ تو جب یہ کتاب مجھے ملی تو میں نے اس کا جب کتاب کا پہلا صفحہ، آپ یقین کریں اس کتاب پہ کوئی پبلیشر کا، کسی کا پرنٹر، کسی کا بھی نام نہیں لکھا ہوا، اور یہ جب میں نے اس کا پہلا صفحہ پڑھا، پہلا پیراگراف پڑھا تھا تو ایک دم میری یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے کتاب بند کر دی اور میں سوچنے لگا کہ یہ کتاب تو میری پڑھی ہوئی ہے، یہ یعنی جو اس کے الفاظ تھے وہ مجھے ذہن میں تازہ ہو رہے تھے۔ میں سوچنے لگا، پھر مجھے 30 سال پرانی بات یاد آ گئی۔ یہ بات ہے تقریباً یعنی جنوری 1996 کی، کہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں ویکلی تکبیر کے اندر جو ہے نا وہ سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا میں، اور ابھی امت اخبار نہیں آیا تھا۔ امت نے مارچ 96 میں سٹارٹ لیا تھا، ڈمی اخبار سے اس وقت کام کیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ صرف ویکلی اخبار چل رہا تھا، تو میں اس کا امپلائی تھا۔
اور اس کے جو ایڈیٹر تھے رفیق خان صاحب، ان کے ساتھ تو میرا بہت، کیونکہ ہم پڑوسی بھی رہ چکے ہیں اور ہمارے بہت درمیان بہت اچھا دوستانہ اور رشتہ تھا، نظریاتی رشتہ تھا، اور وہ میرے ایڈیٹر بھی تھے. تو ان کے ساتھ میرے جو ہے نا، میں ان کا کراچی میں ان کا رائٹ ہینڈ کہلاتا تھا، اور ان کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اسٹاف کو بھی نہیں پتہ ہوتی تھیں، ہمارے درمیان ہوتی تھیں. تو ہوا یہ کہ رفیق بھائی نے مجھے جو ہے نا ایک دن، جب سیٹرڈے تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ یار مبشر، کل جو ہے نا آپ دن میں نا صبح 8 ساڑھے 8 بجے آپ دفتر تشریف لے آئیں. میں بڑا حیران ہوں. میں نے بولا کہ کل تو، میں سمجھا شاید بھول گئے وہ. میں نے بولا کل تو ویکلی آف ہے رفیق بھائی. کہنے لگے کہ تو کیا ہوا، میں تو آؤں گا اور آپ نے آنا ہے. میں نے پھر ان سے کوئی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا صحیح ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. دوسرے دن میں 8 بجے آفس پہنچ گیا. آفس پہنچا تو رفیق بھائی نے مجھے کہا کہ جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، جو ہے وہ ڈرائیور تیار کھڑا ہے، اور اس میں ہائی روف میں جو ہے نا کافی بنڈل بھرے ہوئے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی حفاظت میں اور اپنی جو ہے نا ذمہ داری نگرانی میں اس کو لے کے جانا ہے. اور آپ جائیں گے نمائش پہ. نمائش پہ انہوں نے مجھے گھر کا یعنی ایڈریس بتایا، اور انہوں نے کہا وہاں جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے ہوں گے جو اس وقت جو چیف منسٹر تھے سندھ کے، سید عبداللہ شاہ، ان کے ایک ایڈوائزر ہوتے تھے، یعنی مشیر برائے اطلاعات، ان کا نام تھا یوسف میمن ایڈوکیٹ. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے گھر جائیں گے اور یہ جو ہے سارا سامان ان کے حوالے کرنا ہے. بہرحال اس طریقے سے میں چلا گیا وہاں پہ. جب میں یوسف میمن صاحب کے گھر پہنچا تو وہ گیٹ تک تشریف لے آئے. پھر مجھے جو ہے نا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے. رفیق صاحب کا میسج دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ صحیح ہے. پھر اپنے ملازموں سے انہوں نے کہا، اور ساری چیزیں جو ہے نا بنڈل اتار کے ان کے ڈرائنگ روم میں رکھ دیے گئے. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد میں ان سے اجازت چاہی تو یوسف میمن صاحب کہنے لگے کہ مبشر بھائی تشریف رکھیں، میں نے جو ہے نا آپ کا بڑا نام سنا ہے، ہماری گورنمنٹ تو آپ کو بڑا پسند کرتی ہے. تو آپ جو ہے نا، میرے آج رفیق صاحب کے توسط سے آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا بیٹھیں، چائے پیے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اس طریقے سے میں وہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. ہمارے درمیان کچھ گپ شپ شروع ہوئی. تو یوسف ایڈوکیٹ مجھے کہنے لگے کہ مبشر بھائی جو ہے نا، ایک تو تکبیر کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا، اور خاص طور پہ رفیق بھائی کا شکریہ ادا کیجیے گا. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے نا گمبھیر ایک بحران میں مبتلا تھی. ہم بہت پریشان تھے، اور آپ لوگوں نے ہم پہ اس وقت جو ہے وہ بڑا ایک احسان کیا، اور ہمیں اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو میری اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ان سے کہا کہ یوسف بھائی کیسا احسان؟ تو انہوں نے بولا کرے آپ یہ سامان لے کے آئے، آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہے؟ میں نے بولا نہیں، میں تو مجھے تو جیسا بولا گیا ویسے میں نے ذمہ داری کے ساتھ سامان آپ کو پہنچا دیا، میں نے تو نہیں چیک کیا. تو اس کو اٹھ کے انہوں نے پھر کچھ جو ہے نا وہ بنڈل اوپر سے جو اس کے جو لپٹے ہوئے تھے وہ پھاڑ دیے. انہوں نے اس میں سے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کتابچے تھے، اور وہ کتابچے انہوں نے نکالے. اچھا، وہ کتابچے جو تھے وہ 7 کتابچے ہیں یہ. اور وہ کتابچے جب انہوں نے مجھے بولا کہ یہ آپ، میں نے بولا نہیں، میں نے نہیں پڑھے، مجھے نہیں. تو میں نے ان سے اجازت لے لی کہ اگر آپ کہیں تو یہ ایک سیٹ میں رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک سیٹ دے دیا. اچھا، اب یہ ہے وہ اس کے بعد بہرحال پھر میں واپس آ گیا. تو یہ میں آپ کو کہانی سناؤں کہ کیا ہے. وہ سیٹ جو تھے وہ جو 7 میگزین تھے اس میں، یہ جو ہے ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے. اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ٹوٹل آپ دیکھیں گے، میں آپ کو جو ہے نا اسکرین پہ اس کا یہ جو ہے نا اس کے 7 میگزین دکھا رہا ہوں. اس کے آپ دیکھیں سرخیوں پہ جو ہے نا الطاف گروپ اور یہ سارے ان کے یعنی اس قسم کے یہ ساری چیزیں ہیں جس میں الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو جو ہے قسم کا سمجھیں گے کہ دہشت گرد تنظیم جیسے اس میں ثابت کیا گیا ہے، اور سارے الزامات لگائے گئے ہیں اس میں. تو یہ بیسکلی یہ تھا کہ مارچ میں نا جو ہے وہ ایک برسلز میں یورپی یونین کا ایک جو ہے نا ایک اجتماع تھا، اور اس اجتماع ایک ڈیموکریٹک گروپ تھا جس کو ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ رسائی کی تھی کہ یہاں پہ جو ان کے ساتھ آپریشن ہو رہا تھا تو وہ اس حوالے سے انصاف چاہتے تھے. تو وہ اس میں شریک ہوئے. تو پیپلز پارٹی کی پرابلم یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ اپنے حق میں جو ہے نا دلائل نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی پریشان تھی کہ وہ ایک عالمی طور پہ یہ دباؤ آئے گا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے. تو یہ بیسکلی میگزین جو انہیں دیے گئے تھے 7 کتابچے، ان 7 کتابچے جو ہے وہ یہ برسلز میں بھی تقسیم کیے گئے. اور 5 فروری کو جو ہے نا یہ سینیٹر اقبال حیدر تھے، اور سینیٹر تاج حیدر
اور یوسف میمن ایڈوکیٹ یہ وہاں برسلز پہنچے تھے 5 فروری 1996 کو، اور ایم کیو ایم کا وفد بھی تھا جس میں جو ہے وہ قاضی خالد ایڈوکیٹ تھے اور اشتیاق اظہر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا محمد انور تھے، اور بھی کچھ لیڈر تھے۔ تو وہاں پہ بہرحال یہ سارا مقابلہ ہوا، اس میں ساری چیزیں تقسیم ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی جو گروپ، اچھا تھوڑا سا یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو تقسیم کروائے گئے تھے، یہ اس کے لیے ایک جو ہے نا ایک کاغذی این جی او تشکیل دی گئی تھی جس کا نام تھا سیف کراچی۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے سیف کراچی کے نام سے سارا یہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کروایا تھا، اور یہ چیزیں وہاں تقسیم کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جنیوا کنونشن میں جو انسانی حقوق کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی تقسیم کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ یونائٹڈ نیشن کے جو دنیا بھر کے ممالک کے جو مندوبین آتے ہیں، تو یہ ان میں بھی بعد میں تقسیم کرایا گیا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے 30 سال پرانے ان 7 کتابچوں کو یکجا کر جو ہے نا وہ حالیہ دنوں میں اس کو ایک کتاب کی شکل دی ہے۔ اس کا نام رکھا ہے ایم کیو ایم ایکسپوزڈ۔ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی جو ہے نا اسکرین پہ آپ دیکھ لیں۔ اس کتاب میں درمیان میں بالکل جو ہے نا الطاف حسین کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس کے اطراف میں چاروں طرف یا تو جلاؤ گھراؤ کی تصویریں ہیں، یا پھر جو ہے نا عیدی کے جو کپڑوں میں کفن میں جو لاشیں پڑی ہوتی ہیں وہ دکھائی گئی ہیں، اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ کراچی کے سارے بحران اور کراچی کی ساری قتل و غارت کری کے ذمہ دار جو ہیں وہ الطاف حسین ہیں۔ اور اس کتاب میں باقی جن لوگوں کو ہدف بنایا گیا ہے تو اس میں ایم کیو پاکستان کے لوگ ہیں۔ تو یہ کتاب اس وقت جو ہے کیونکہ جن لوگوں کو مل چکی ہے، اور آئندہ بھی شاید وہ جن سے ڈیل کریں ان کو یہ دیں گے، اور اس میں ان کو بڑی بھاری معاوضہ اس کا دیا جا رہا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق اس کے لیے کئی کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ تو یہ آئندہ جو ہے 2-2.5 سال میں اس کے اندر آہستہ آہستہ رفتہ مرحلہ وار اس میں تیزی آئے گی۔ اچھا، اب یہ چیزیں تو ہو گئی، میں آپ کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں پارلیمنٹ کی، جو پارلیمنٹ میں ساری یہ بحث چل رہی ہے اس کی طرف لیے چلتا ہوں۔ دیکھو، اس میں پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ کراچی ابھی صوبہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ماضی میں بھی بہت باتیں ہوئی ہیں، کبھی جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن صوبہ بننے کا ایک پروسیس ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کراچی کی سڑکیں تو بنوا نہیں سکے، کراچی کے شہریوں کو پانی تو دلوا نہیں سکے، کراچی کے شہریوں کو بنیادی حقوق تو دلوا نہیں سکے، آپ صوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو ساری ملی بھگت معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا اگر اس قسم کی جو ہے نا چیزیں آئیں تو اس میں کیا بات ہوگی کہ تاثر بعض لوگ کیا دے رہے ہیں، جو بہت شرمنگیز بات ہے، بہت شرمناک بات ہے کہ وہ سندھی مہاجر کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ بھائی، عام سندھی کا کیا قصور ہے یا عام مہاجر کا کیا قصور ہے؟ اس کا فائدہ تو دونوں تنظیموں کو ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال کی وجہ سے اگر سندھی مہاجر تصادم آئے، کشیدگی آئے یا نفرت خدا نخواستہ پیدا ہو، تو اس صورت میں فائدہ کس کا ہوگا؟ کہ دیکھیں، جو مہاجروں کی اکثریت تو جو ہے نا الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا تصادم آتا ہے تو وہ اپنے ان میں تحفظ کا احساس تحفظ پیدا ہوگا، اور وہ عدم تحفظ کی کا احساس ان میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ لازمت ایم کیو پاکستان کے پلیٹ فارم کی طرف آنے کی کوشش کریں گے یا ان سے بچاؤ کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو سندھی ووٹرز ہیں اس کا ووٹ بینک بھی پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ تو یہ آپ 2.5 سال کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کی مہم آپ ابھی سے چلا رہے ہیں، اور اس کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ عام پبلک کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں اور کبھی اس پہ جو ہے نا وہ ہوا نہیں۔ میں تھوڑی سی یہ بھی آپ کی نالج میں لے آؤں کہ یہ جو صوبے کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ ماضی میں نا الطاف حسین نے تو کبھی آپ کے سامنے کوئی صوبے کی یا وفاق کے حوالے کیے جانے کی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے تو ہمیشہ بات کی کہ 98% جو غریب طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، اور جن کو کوئی نمائندگی نہیں ہے، جو بہت سارے حقوق سے محروم ہیں، ان کو نمائندگی کا حق ملے، ان کو پارلیمنٹ میں جگہ ملے۔ لازم بات ہے کوئی جاگیردار وڈیرے یا جو ہے جو شہری وڈیرے بھی اب آ گئے تو وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے نا وہ ان غریب طبقے کو ان کے حقوق ملے۔ تو یہ ورنہ اس سے پہلے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے، ایک جو آپ کے چیف فائر آفیسر ہیں نعیم یوسف صاحب، ان کے بڑے بھائی تھے متین یوسف جو ڈپٹی میئر ہوا کرتے تھے۔ جب ڈاکٹر فاروق ستار پہلی بار میئر کراچی بنے تھے تو اس وقت کی بات ہے یہ اس وقت تھے۔ بعد میں یہ جو ہے نا کچھ عرصے تنظیم کے ساتھ رہے، بعد میں علیحدہ ہو گئے۔ تنظیم سے ان کا بالکل کوئی واسطہ نہیں رہا۔ آپ نے برسا برس کی سیاست میں متین یوسف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ متین یوسف نے اپنے ساتھ کچھ چند ساتھی ملائے اور انہوں نے ایک جو ہے نا پروگرام بنایا کہ جو ہے نا ایک صوبہ ہونا چاہیے،
اور صوبے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نیو یارک میں ایک دفتر بھی کھولا، اور اس کا نام انہوں نے جو رکھا وہ یہ رکھا کہ ساؤدرن سندھ پروونس موومنٹ، اس کے بعد وہ لکھتے تھے گلوبل۔ تو یہ ایک موومنٹ بنی تھی پاکستان میں، اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوا، میری نالج میں اس وقت آ گیا تھا اور میرے پاس اس کی ڈیٹیل آ گئی تھی اسی زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے۔ بہرحال وہ تحریک تو نہ چلی سکی، انہوں نے نیو یارک میں کیا کام کیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ نہ تحریک چلی، نہ پاکستان میں اس کی کوئی بازگشت سنی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو نظریہ ہے یہ کسی طریقے سے نا آفاق احمد تک پہنچ گیا۔ آفاق احمد کو جو اطلاع ملی تو آفاق احمد جب آئے تھے تو وہ تو دوسروں کے سہارے پہ آئے تھے، پھر یہاں پہ اتنی قتل و غارت گری سب چیزیں، تو ان کی رائے عامہ تو ہمواری نہیں تھی، لہذا پھر آفاق احمد کو کوئی ایک فلسفہ، کوئی نظریہ تو دینا تھا، کیونکہ مہاجر نام تو آفاق احمد لے کے نہیں آئے تھے، مہاجر شناخت تو الطاف حسین نے دلوائی تھی، اور مہاجروں کی جو تنظیم تھی وہ الطاف حسین نے، ساری چیزیں تو کریڈٹ تو الطاف حسین کے پاس جاتا تھا، تو آفاق احمد کو بھی کوئی کریڈٹ لینا تھا، لہذا انہوں نے ایک جو ہے جنوبی سندھ صوبے کے نام سے ایک جو ہے نا ایک کتابچہ بھی نکالا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں کسی اور وقت جب اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کروں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس پہ انہوں نے یہ ایک نظریہ پیش کیا کہ جیسے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہو۔ اب آج ایک بار پھر طویل عرصے بعد یہ چیزیں دوبارہ جو ہے زیر بحث بنی ہوئی ہیں، اور آپ عوام کو کھلونا سمجھ کے ساری چیزیں ڈال رہے ہیں، یہ غربت سے اور مسائل سے پسی ہوئی عوام ہے، اس کو تو امید کی کرن چاہیے، ان کو تو نئے صوبہ یا جو ہے نا وفاق کے حوالے کی جانے کے حوالے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کراچی کی تقدیر بدل جائے گی۔ بھائی تقدیر تو ایسے بدلے گی جب یہ مڈل کلاس اور غریب طبقے کے پاس اس کی نمائندگی ہوگی، جاگیردار وڈیرے یا سرمایہ دار جو ہیں جو کہ صرف اپنے مالی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، وہ تو کبھی جو ہے نا کراچی کی تقدیر چاہے صوبہ بن جائے چاہے یہ وفاق کے پاس چلے جائے، اس کی تقدیر تب بھی نہیں بدل سکتے۔ تو اب یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں، اچھا اب دیکھیں جب الطاف حسین تھے تو الطاف حسین کے حوالے سے 80 اور 90 کی دہائی میں بڑی باتیں ہوتی تھیں، جب ہوتے تھے جب سائیں جی ایم سید کو کیا بولتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو یہاں کی جو سیاسی تنظیمیں تھیں یا یہاں کی مذہبی تنظیمیں تھیں وہ بڑی میڈیا میں بھی بڑا اس کا زور و شور رہا، اور سائیں جی ایم سید کو غدار قرار دیا گیا، سائیں جی ایم سید کے حوالے سے جو ہے نا بڑی باتیں ہوئیں۔ الطاف حسین اس زمانے میں وہ جو ہے نا یہ واحد رہنما تھے جو سائیں جی ایم سید کے پاس، یعنی مہاجر تحریک میں سے یہ واحد رہنما تھے جو سائیں جی ایم سید کے پاس جاتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور ان کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ یہ تو اس وقت الطاف حسین پر اس وجہ سے بڑے الزامات لگے کہ یہ تو جو ہے نا جی ایس این کے ساتھ مل گئے ہیں، یا یہ بھارت کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور جو ہے نا بڑے اس قسم کے الزام تراشیاں ہوئیں، آرٹیکلز لکھے گئے، پھر یہ جو پروپیگنڈا وار تھی اس وقت بھی چلی۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر آپ ایک سچے پاکستانی ہیں، سچے مسلمان ہیں، نہیں تو ایک اچھے انسان ہیں، تو آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہ پاکستان جب بنا تو قیام پاکستان سے پہلے 1943 میں سندھ کے اندر یہ سندھ اسمبلی ہے، پہلی قانون ساز اسمبلی تھی جس کے اندر پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی گئی، اور یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی؟ یہ سائیں جی ایم سید نے پیش کی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو شخص پاکستان سے محبت کرے وہ سائیں جی ایم سید سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سائیں جی ایم سید تو پاکستان کے بانیوں میں سے ایک ہوئے، تو اب ان کے جو بھی بعد میں ناراضگیاں ہوئیں کوئی تو وجہ ہوگی، سندھ کے ساتھ استحصال ہوا ہوگا، اور جو ہے نا سندھ کی حق تلفی ہوئی ہوگی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی، عوامل تو سارے موجود ہیں نا۔ اگر سائیں اس پہ ناراض ہوئے تو ان کو ہمیں اپنے بزرگوں کو منانا چاہیے، یا ہمیں اپنے بزرگوں کی جو ہے نا بات پہ جو ہے نا توجہ دینی چاہیے، یا ہم ان کو فوری طور پہ غدار قرار دیں۔ تو یہ بڑی غلط روش ہے، سائیں جی ایم سید کو بھی غدار قرار دیا گیا، اور الطاف حسین کے حوالے سے بھی یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ ایک غدار ہے۔ میں تو بھائی جو ہے نا جو پاکستان کے حق میں جو سندھ اسمبلی میں 1943 میں جو قرارداد پیش کی گئی، میں اتنے جرأت مندانہ اقدام پر، میں ایک مہاجر ہوتے ہوئے، ایک اردو اسپیکنگ ہوتے ہوئے، ایک غیر جانبدار جرنلسٹ ہوتے ہوئے سائیں جی ایم سید کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں، بلکہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو منانے، اس کو سمجھانے، اس مسئلے کو جو ہے نا سولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو الطاف حسین میں جو فہم و فراست اور جو تدبر ہے وہ یمکن پاکستان کے کسی ایک لیڈر میں بھی نہیں پائی جاتی، اس کا ذرہ بھی نہیں پایا جاتا، ورنہ وہ یہاں پر جو ہے نا یہ سندھی مہاجر والے جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی۔ الطاف حسین میں کیونکہ یہ فہم و تدبر تھا، یہ فراست تھی، تو انہوں نے کبھی دیکھیں ٹکراؤ کی سیاست نہیں کری، نہ پٹھانوں کے ساتھ، نہ مہاجروں کے ساتھ، نہ کسی اور قوم کے ساتھ۔
اور ان تو تمام مظلوم قوموں کی حمایت کی ہے. اور ماضی میں جو پٹھان مہاجر فسادات ہوا آپ کو پتہ ہے کہ، اور کبھی ہم اس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں نے بات پوڈ کاسٹ میں اپنے انٹرویوز میں بتایا ہے یہ بات. اور جو 88-89 میں جو سندھی مہاجر ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے تاکہ یہ جو سندھی مہاجر جو اس وقت بھائی بنے ہوئے تھے، اور الطاف حسین کی ہدایت پر جو اس وقت مہاجر لڑکے جو MQM کے ورکرز تھے وہ سندھی ٹوپی پہنتے تھے، سندھی اجرک استعمال کرنے لگے تھے. کراچی میں آپ کو جگہ جگہ خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں یہ اجرکوں کی ایک بھرمار نظر آتی تھی. جس لڑکے کو دیکھو، جس نوجوان کو دیکھو، وہ اجرک پہنا ہوتا تھا. یہ سارا الطاف حسین کے توسط سے ہوا. تو انہوں نے سندھیوں اور مہاجروں میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے سندھی مہاجر فسادات کرائے. اور اب حالیہ دنوں پھر لوگ جو ہے، جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، وہ لوگ اب سندھی مہاجر والے گیم کھیل کے ذریعے پھر اپنی عوام کے اندر جگہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو ایک تو جو ہے نا یہ ساری چیزیں بتا دی میں نے. اب ہم آ جاتے ہیں ان الزام تراشیوں پہ جو آج کل جو ہے نا یہ جو پی کے جو ہڈن گروپ جو یہ کام کر رہا ہے، مالی مفادات فراہم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ جھوٹا پروف. دیکھیں، آپ ڈھونڈیں، سچ کو ڈھونڈیں، ریسرچ کریں، کام کریں اور سچ بولیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ نہ کریں. دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو جب یہ جو ہوتی ہے کہ جو ہے نا راہ کے ایجنٹ یا بھارت سے مہاجروں پر ایک الزام تراشی ہوتی ہے، مہاجروں کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک بتاؤں، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ پران ماضی میں چلے جائیں نا، تھوڑی ریسرچ کریں. دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہوا 1984 کی، میں آپ کو 1984 میں لے چلتا ہوں. 1984 میں ایک فوجی بغاوت ہوئی. اس کو ہم کہتے ہیں اٹک سازش کیس. پاکستانی، آپ ریسرچ کر لیجئے گا یا انٹرنیٹ پہ کام کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا. اٹک سازش کیس اس کو کہا جاتا ہے. اس میں 14 فوجی افسران گرفتار ہوئے، جس میں کافی میجر رینک کے افسران تھے. اور ایک صاحب اس میں گرفتار ہوئے پنجاب سے، رضا کاظم ایڈوکیٹ. تو ٹوٹل یہ 15 بندے گرفتار ہوئے. اچھا، انہوں نے جو اس زمانے میں میڈیا رپورٹس آئی ہیں اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں، آپ وہ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں کیا انکشافات سامنے آئے؟ اس میں انکشافات یہ سامنے آئے کہ جو ہے نا ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہاں پہ ایک سویلین فورس کے ذریعے جو ہے نا وہ انڈیا کی مدد سے جو ہے نا پاکستانی آرمی چیف کو قتل کیا جائے، اور جتنے جو اعلیٰ لیول کے جنرلز ہیں ان کو جو ہے نا یا تو مار دیا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے بعد یہ اقتدار جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو منتقل کیا جائے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ جو ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام مصطفیٰ کھر تھے، اور جو اس وقت جو ہے جلا وطنی کی وہ کاٹ رہے تھے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. جب اس پہ مقدمہ چلا تو اس میں جو ہے وہ 12 افراد تو اس میں جو ہے نا عدم شواہد کی بنا پہ اس میں ریلیز کر دیے گئے، اور 3 لوگوں کو اس میں سزا ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے ان 3 افسران کی سزائیں معاف کر دیں اور ان کو کافی مراعات سے نوازا. تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ کو یہ 1984 کا اٹک سازش کیس بتا رہا ہوں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. اچھا، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں 1989 میں. دیکھیں، 1989 میں ایک واقعہ ہوا. اس وقت جو ہے نا ایک الزام لگا، جو پی کی پہلی یعنی جو حکومت تھی اس میں یہ الزام لگا، جو اس وقت کے جو وفاقی وزیر داخلہ تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب، ان کے حوالے سے یہ الزام ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کی جو ایکٹیوسٹ ہیں اور خالصتان موومنٹ کے، ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو فراہم کی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انڈیا نے ایک جو ہے نا ایک آپریشن بلو اسٹار کے نام سے ایک جو آپریشن کیا، اور اس میں سکھوں کی پوری تحریک کچل دی گئی. اچھا، یہ الزام پھر آپ دیکھیے کہ متواتر جو ہے نا اور سیاسی رہنماؤں نے بھی لگایا. 2014 میں پھر مشاہد حسین نے یہ الزام کا اعادہ کیا. پھر اس کا 2016 میں جو ہے وہ جو وفاقی وزیر داخلہ جب تھے وہ چودھری نثار صاحب، انہوں نے اس کا اعادہ کیا. تو یہ سارے الزامات لگائے. تو میں یہ نہیں کہتا، میں تو ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، تو میری ان سے اتنی قربت تو نہیں ہے، نہ میری ان سے کبھی ملاقات رہی ہے. میں مگر ذاتی طور پہ ان کی شخصیت کو پسند بھی کرتا ہوں، اور جو ہے وہ میری نظر میں
بہت سے اور سیاستدانوں کے مقابلے میں کافی معتبر شخصیت ہیں. تو جب یہ مشتق بھی جب یہ اطلاع آئی تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. کوئی بھی حکومت ایسا کھل کے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی، اگر وہ پرووائڈ کرنی تھی تو وہ بہت اور طریقوں سے پرووائڈ ہو سکتی تھی. تو جب کراچی آپریشن کے دوران جن انٹیلیجنس حکام کے ساتھ میرے اچھے ریلیشن تھے اور اچھے مراسم تھے اور جن کے ساتھ بہت کلوز بات ہوا کرتی تھی، تو بعض باتیں میں آپ لوگوں کو بھی نہیں بتاتا جو کہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں. کچھ باتیں جو بتائی جا سکتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس وقت میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لسٹیں دی ہیں سب چیزیں. تو انہوں نے بولا دیکھیں یہ آفیشلی تو اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال یہ تھی کہ جو ہے نا انڈیا نے جو ہے نا بڑی تعداد میں نا پاکستان سے لوگوں کو فوجی تربیت دی تھی، اور پاکستان میں ایک جو ہے نا تختہ الٹنے کے لیے اور جو ہے وہ انڈین آرمی نے پورا ایک منصوبہ بنا لیا تھا. انڈین انٹیلیجنس پہ کام کر رہی تھی اور ہم بڑی پریشانی میں مبتلا تھے. ہمارے پاس ساری لسٹیں نہیں تھیں ہمارے اپنے لوگوں کی. اور اسی طریقے سے جو ہے نا سکھوں کی جو موومنٹ تھی وہ بھی بہت مضبوط ہو گئی تھی. پاکستان ہماری انٹیلیجنس اس پہ ورکنگ کی تھی اور ان کو کافی چیزیں نالج ہوتی ہے، یہاں ہی کی نہیں ہے، دوسرے بہت سارے ممالک کی نالج ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں ممالک نا اس وار کے اندر جو سرد وار چل رہی تھی اس میں پھنس گئے. یعنی سچویشن ایسی آ گئی کہ ایسی جنگ کی صورتحال آ گئی کہ دونوں ممالک میں سول وار چھڑ دی. یہاں سے سندھ خدا نخواستہ سندھ جو ہے نا دو لخت ہو جاتا، اور وہاں سے جو ہے بھارت کا جو مشرقی پاکستان بن جاتا. تو یہ جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ بعض اوقات الزام لگاتے ہیں صرف خالصتان موومنٹ کے، باقی پہلو کو وہ جانتے ہیں لیکن اس کو وہ بیان نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ میری اس حوالے سے جو ہے نا وہ اعلیٰ شخصیات سے بات چیت ہوئی تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سندھ کی صورتحال یہ تھی، لہٰذا جو ہے وہ جب ہم پہ جو الزام لگتا ہے، انڈیا میں یہ الزام لگتا ہے کہ یہاں کے جو سندھو دیش کی لسٹیں تھیں وہ انڈیا نے ہمیں پرووائڈ کی تھیں. تو اور لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ہم وہ آپریشن کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکے، اور بھارت نے اپنا مسئلہ تو مشرقی پنجاب کا حل کر لیا، ہم سندھ کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. آپ کی اطلاع کے لیے کہ جو یہ کچے کے ڈاکو ہیں اور بہت سارے اور جو علاقوں میں جو بہت سے پتھارے دار وڈیرے، یہ ان کے انڈین کنیکشن آئے تھے، لیکن جو ہے نا ہم ان کے خلاف کامیاب آپریشن نہیں کر سکے اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا. اور دوسری پرابلم جس کی وجہ سے انڈیا نے جو ہے نا کھل کے کارروائی نہیں کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ ہوا یہ کہ جن دنوں میں یہ سازش جڑ پکڑ چکی تھی اور انڈیا جو ہے وہ اس سازش کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہا تھا، ان دنوں میں ایم کیو ایم کی تحریک کھڑے ہوئی، الطاف حسین کھڑے ہوئے اور یہ مہاجر تحریک نے بہت تیزی سے عروج پکڑا. تو ہوا یہ کہ جب شہری علاقوں پر ایم کیو ایم کا راج ہو گیا تو انڈین آرمی نے اس وقت پھر یہ کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے نا اس سارے ماحول میں کہ ہم سندھ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں. تو میں تو بلکہ مجھے خود ایک جھٹکا لگا، بڑا میں چونکا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت مجھے جو ہے وہ جن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی انٹیلیجنس کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا یہ الطاف حسین کو مقصد یہ ہے کہ صرف الطاف حسین کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہ سندھ جو ہے وہ اس وقت دو لخت ہونا ناممکن ہو گیا. اور انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے جو انٹیلیجنس کے ساتھ، تو اس میں وہ سر پکڑ کے کہنے لگے کہ کاش یہ الطاف حسین نہ کھڑا ہوتا اور یہ مہاجر تحریک نہ کھڑی ہوتی تو بھارت کا جو ہے وہ جو ہے نا خواب پورا ہو جاتا. دیکھیں یہ جو مہاجر تحریک تھی، یہ الطاف حسین تھے، یہ تو ان کی جو تک و دو تھی، ان کی جو کوشش تھی، اس نے تو ماشاءاللہ سے بھارت کے جو ناپاک عزائم تھے اور ناپاک سازشی تھیں اس کو ناکام بنا دیا. تو آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جس نے جو ہے جس کی وجہ سے سندھ دو لخت ہونے سے بچ گیا، تو آج آپ اس شخص پر جو ہے نا انڈیا کے یا بھارت کے روابط کا الزام لگاتے ہیں یا بھارت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. پھر دیکھیں صرف یہی چیز نہیں، میں آگے آپ کو اور چل کے بتاتا ہوں. آپ آ جائیں آگے 1991 میں آ جائیں، جب جو ہے نا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اور ایم کیو ایم کے درمیان جو تنازعات چل رہے تھے، فائرنگ بھی ہوئی ہے. الطاف حسین کسی فورن وزٹ سے واپس آ رہے تھے، ان کے لیے استقبالیہ کیمپ لگے تھے، کتنے لوگ اس میں کتنی جانی نقصان ہوا.
اچھا اس کے بعد پھر جو کور کمانڈر تھا، آپ نے دیکھا کہ مغوی بھی ایک دوسرے کے بندے اغوا بھی کر لیے گئے. پھر کور کمانڈر جنرل آصف نواز جنجوعہ نے پھر وہ مفاہمت کرائی اور دونوں مغویوں کو تبادلہ کرایا. کسی وقت میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سرکاری ریکارڈ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. آپ ایک چیز دیکھیں، جو پارٹی ایم کیو ایم پر یا الطاف حسین پہ جو ہے وہ بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہی ہے، اس کی اپنی جو طلبہ تنظیم تھی پی ایس ایف، جو ایم کیو ایم سے اس وقت مہازارہ ہی کر رہی تھی. اگر آپ بتائیں انصاف ہوتا، قانون ہوتا اور میرٹ ہوتا تو ایم کیو ایم کے جو لڑکے ان سے لڑ رہے تھے ان کو تو ایوارڈ دیے جاتے، ان کو تو انعام دیا جاتا. کیوں؟ میں آپ کو کسی وقت لسٹیں پیش کروں گا، ایک ایک لسٹ آپ کو میں سرکاری ریکارڈ کی دکھاؤں گا. وہ جو لوگ لڑ رہے تھے وہ انڈین آرمی کے تربیت یافتہ ورکرز تھے جو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے. تو پھر ان کو تو ایم کیو ایم کو تو ایوارڈ ایم کیو ایم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہی تھی. ایم کیو ایم تو اگر ان سے مہازارائی بھی کر رہی تھی تو وہ تو پاکستان کی جنگ لڑ رہی تھی. لیکن کیا ہوا، وہی پیپلز پارٹی تھی، ان کو اقتدار مل گیا اور جن لوگوں نے پاکستان کی جنگ لڑی وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے. تو یہ سارے جو ہے نا بڑے شرمناک پہلو ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں. اب جو ہے نا آ جاتے ہیں پھر یہ کراچی آپریشن پہ. دیکھیں کراچی آپریشن کی میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے پروگرام کروں گا جس میں آپ کو 3 لسٹیں دکھاؤں گا. یا آپ کو 72 بڑی مچھلیوں کا ہی بتاؤں گا، اس میں کن لوگوں کے نام تھے، وہ کیوں روک دیے گئے. پھر اس کے بعد دوسری ایک لسٹ تیار ہوئی تھی جو سول گورنمنٹ اور فوجی حکام کے تعاون سے آپس میں، اس لسٹ پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آخر پھر یہ مجھے بتائیں کہ 92 میں جو ایم کیو ایم حقیقی کی قیادت سے جو لسٹیں تیار کر گئیں وہ اسی پہ کیوں ہوا؟ صرف ان مہاجروں پہ جنہوں نے پاکستان کے حق کی جنگ لڑی تھی. ان میں سے چند غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے کچھ گروپ ریونج کے اندر بھی پڑے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن حقائق کا صحیح تجزیہ اور صحیح ادراک کرنا چاہیے اور صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. وہ چیز جو نظریہ ضرورت کے تحت ملک کے مفاد میں ہو، شہر کے مفاد میں ہو، اپنے وطن کے مفاد میں ہو، پاکستان کے مفاد میں ہو، تو وہ چیز ہونی چاہیے تھی. اب جو ہے نا یہ ساری لسٹیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے نا 91 یا 93 کی غالباً جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت کے مرزا اسلم بیگ صاحب. مرزا اسلم بیگ نے اپنے گھر پہ نا جو پاکستان کے انتہائی سینئر صحافیوں کو ایک انوائٹ کیا تھا اور ایک ڈاکومنٹری جو ہے نا دکھائی تھی. اس میں وہ ڈاکومنٹری کے دیکھیں چند پوائنٹس، بہت ساری تفصیلی ڈاکومنٹری تھی. اس کے بعد میں وہ کچھ حذف کر کے کچھ حصے اس کے کچھ شارٹ کر کے پی ٹی وی پہ بھی اس کو نشر کیا گیا تھا. میں وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر پہ وہ جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی اس کی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ 1983 میں جو دیکھیں مسرور احسن صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے نا، یہ 4 بندوں کے ساتھ دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے اور یہ وہاں سے دہلی جا رہے تھے. دہلی میں ان کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کن کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے اور کن کے ساتھ ان کی میٹنگز تھی، اور یہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ ساری چیزیں تھیں. جو اماراتی انٹیلیجنس تھی ان کو گرفتار کیا، ان سے تفتیش ہوئی، جعلی پاسپورٹ برآمد ہوئے جعلی ناموں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے ان کو پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کیا اور بعد میں جب 88 میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ سارے لوگ ریلیز کر دیے گئے بلکہ مسرور احسن کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنوایا گیا. تو ایک چیز تو یہ ہوئی نا. اچھا اس کے بعد آپ لوگ میں یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ پی آئی اے کے طیارے کے اغوا کی بات، وہ تو بچے کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کا طیارہ کس نے اغوا کیا، یہاں سے کن کن لوگوں کو جیلوں سے ریلیز کرایا گیا. آپ وہ اس ڈاکومنٹری میں جو مرزا اسلم بیگ نے دکھائی تھی اس ڈاکومنٹری میں ایک اور چیز بتائی گئی تھی. وہ چیز یہ بتائی دی گئی تھی کہ یہ 26 مارچ 1991 بینکاک ایئرپورٹ سے ایک طیارہ اڑا سنگاپور کے لیے جس کو 4 پاکستانیوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا. اب دیکھیں وہ جو ہائی جیک ہوا اور تو انہوں نے مطالبات کیا رکھے؟ انہوں نے مطالبات رکھے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ ہمارے رہنما ہیں جن کو یہاں پاکستان سے ریلیز کیا جائے، اور جو سنگاپورین جو حکام ہیں وہ عالمی برادری کے تعاون سے پاکستان پہ دباؤ ڈال کے ان کو ریلیز کرا رہے ہیں. انہوں نے کیا نام پیش کیے تھے وہ یہ بھی سارا اس میں بتایا گیا. اس میں آصف زرداری کا نام ہے، اس میں منظور وسان کا نام ہے، اور اس میں قائم علی شاہ کا نام ہے، اس میں مسرور احسن اور یہ جو نا
5 نام اس میں کوئی وہ ہیں جو اس میں دیے گئے تھے، اور وہ جو سنگاپوری جو سیکورٹی فورسز تھی انہوں نے یہ مطالبات نہیں مانے، اور پھر ایک مسلح کارروائی کے اندر وہ چاروں جو ہائی جیکرز تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ مرزا اسلم بیگ نے جو فلم سینئر صحافیوں کو دکھائی تھی، یہ بھی ریکارڈ پہ یہ سب جانتے ہیں کہ کون کس کے روابط تھے اور کس کے نہیں تھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ ساری چیزیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اس جھوٹے پروپیگنڈوں میں جو سوشل میڈیا پہ ہے اس میں صحیح کو اور سچ کو اور جھوٹ کو پہچاننے کی اپنے اویئرنیس اپنے اندر شعور بیدار کریں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ، دیکھیں پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں الزام لگا رہے تھے کہ وہ کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، میں کہتا ہوں کراچی کیوں حصہ نہیں، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو کراچی کو وہ کیا بنائیں گے، انہوں نے تو کبھی لڑکانوں کو نہیں بنایا، دادو کو نہیں بنایا، نواب شاہ کو نہیں بنایا۔ سندھ کے شہر کا برا حال ہے، جو صرف یہاں مہاجر جو ترس رہے ہیں، مہاجروں کے حقوق کو جو پامالی ہو رہی ہے، یہاں کراچی کے مکینوں کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ برا حال تو سندھ کے اندرون سندھ کے شہروں کا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اب بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی بھی تو سندھ کا حصہ ہے۔ جی ہے، مجھے آپ اس بات کا ایک جواب دیجئے کہ آپ کی جو طلبہ تنظیم ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، آپ کراچی میں تو اس کو پی ایس ایف بولتے ہیں، سندھ میں اس کو سپاف کیوں بولتے ہیں، سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے خود یہ تقسیم کر رکھی ہوئی ہے، کوٹا سسٹم آپ لوگوں نے نافذ کیا، کوٹا سسٹم آپ لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا، تو یہ تقسیم جو ہے نا شہری دہی کے نام پہ سندھی مہاجر کی تقسیم آپ لوگوں نے کی ہے۔ تو خدا را جو ہے وہ اگر آپ میں جو آپ نے جو جس نے جو کچھ لوٹا ہو پاکستان کو، خدا را حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وحدت کو بنانے کی کوشش کیجیے، اس کی اجتماعیت کو بنانے کی کوشش کیجیے، اور یہ جو پرانے فارمولے ہیں نا نفرت کی سیاست یا جو ہے نا لڑائی جھگڑے کی سیاست، خدا را اس کا خاتمہ کیجیے۔ تو یہ اب آ جائیں کچھ الزامات میں آپ کو اور بتاؤں جو اس میں جو ہے نا آگے جو مختلف پوڈ کاسٹ میں الطاف حسین پہ لگائے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے نا بوری بند لاشوں کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی بوری بند لاشیں، یار پوری ان سارے آپریشن کو تو ایک چیز کو میرے سے زیادہ کسی صحافی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میں تھا، انٹیلیجنس کے ساتھ میرے کنیکشن تھے، پولیس کے ساتھ میرے کنیکشن تھے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ان ساری جو آرگنائزیشنس کے اندر میرے بہت زیادہ سورسز تھیں۔ مجھے کہ یہ بوری تو جو ہے نا ایم کیو میں اگر کچھ گروپوں نے کی ہیں یہ، تو یہ سب سے زیادہ بوریاں تو جو ہے نا حقیقی کے جو وانٹڈ تھے انہوں نے کی ہیں، نوگو ایریاز کے اندر ہوئی ہیں۔ اس میں اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انڈین ایجنٹ جو پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے نا جو بھارت سے تربیت یافتہ لوگ ہیں، کیا وہ بھی کام نہیں دکھا رہے تھے ایسے موقع پہ بدامنی کے لیے، تاکہ جو ہے نا مہاجر تحریک کریش ہوگی تو سندھ کے حوالے سے بھارت کا خواب پورا ہو سکے گا نا؟ تو انہوں نے بھی یہ بوریاں پیک کی۔ تو بھائی ان بوریوں کا الزام نہ کسی ایک پہ نہ لگائیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، میں تو پولیس پہ میرا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کئی افسران نے مجھے بتایا کہ جیسے بندہ ان کے پاس ٹارچر سے مر گیا یا کوئی چیزیں، یا انہوں نے خود فیصلہ ہوا کہ مار دیا جائے، اوپر سے آرڈر آیا، تو بعض اوقات وہ بعض افسران کی تو پوزیشن یہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یار مقابلہ شو کریں گے تاکہ ہماری دھاک بیٹھے نام بیٹھے۔ کچھ ایسے ہوشیار پولیس افسران تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یار نہیں، یہ دھاک واک نہیں بٹھانی ہم نے، اس واسطے کہ یہ تو ہماری دشمنی ہوگی، کل کو کوئی ہم کو نشانہ بنائے گا۔ اس کا طریقہ یہ کرتے تھے کہ وہ بوری میں ڈال کے نا اس پہ لکھ دیتے تھے کہ مخبری کا انجام، اور اس کو کہیں بھی ڈال دیتے تو خود ہی برآمد کر لیتے تھے۔ تو یہ بوریوں کی کہانی نا آپ نہ سنائیں، یہ ہم نے اس کا پورا مشاہدہ کیا ہوا ہے، اس کی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں دینا ماورائے عدالت قتل پہ۔ تو جتنے تو انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیے ہیں، دیکھیں 96 تک بھی 550 کے قریب جو ہے نا ماورائے عدالت قتل تھے۔ میں آپ کو کتنے بتا دیتا ہوں، میں ریحان کانے والی اس کی بات کرتا ہوں۔ ریحان کے ساتھ جو اس کا بھائی مارا گیا جنید، ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہے، ایک ایف آئی آر نہیں ہے اس کی کسی جگہ، تو ایک معصوم بچہ تھا، آپ نے اس کو بھی لپیٹ دیا۔ میں نے بعد مجھے یاد ہے، میں نے جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ عرصے بعد جب توفیق زاہد سے پوچھا کہ یار یہ بتائیے بچہ کیوں مارا آپ لوگوں نے، تو انہوں نے بولا یار ہمیں اوپر سے آرڈر یہ تھا کہ کوئی گواہ نہیں چھوڑیں۔ تو بھائی یہ کون سا قانون ہے، کون سا میرٹ پہ آپ نے سارے کام کیے ہیں؟ اگر صحیح ہے کوئی پولیس سے مقابلہ کرتا آپ اس کو ماریں، لیکن اگر کسی کو آپ گھر سے گرفتار کرتے ہیں، کسی کو آپ جو ہے نا ٹریپ کر کے گرفتار کرتے ہیں، اس کو تو نہ ماریں۔ عدالتیں موجود ہیں، اگر آپ عدالتوں پہ اطمینان کی اتنی بات کرتے ہیں تو عدالتوں میں ان کو پیش کرتے۔ یہ ساری چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اسی کی وجہ سے تو کراچی کی یہ حالات ہیں آج۔ تو اچھا پھر
آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب 5 نومبر 96 کو جب ختم ہوئی تو صدر فاروق لغاری تو پیپلز پارٹی کے تھے نا، انہوں نے کیا الزام لگایا؟ دیکھیں میں تو اسکرین پہ میں آپ کو اس وقت کی خبر بھی دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں جو الزامات لگائے گئے، یہ آپ ایک خبر ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ جو ہے نا جو صدر جو فاروق لغاری نے جو اس میں جو آرڈر جاری کیا تھا وہ میں اپنے جو ہے نا درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسکرین پہ دکھائیں کہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی پہ کیا الزامات اس وقت لگے تھے، اور یہ آپ کو چیزیں ساری اویلیبل ہیں، میڈیا ریکارڈ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ماورا عدالت کا جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا وہ گیم ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ ایدھی میں دیکھیں، ایدھی کے اندر جو ہے نا کتنی لاوارث لاشیں ایدھی عبدالستار ایدھی نے بتائی تھیں کہ جو ہوئیں، جن کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی، ڈی این اے نہیں ہو سکا، کوئی چیز نہیں ہو سکی، پتہ تو چلتا کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہم ماورا عدالت قتل پہ بات کریں گے تو میں آپ کو اس میں ڈاکومنٹ بھی دکھاؤں گا، اور میں آپ کو اس میں پہلی بار یہ انکشاف بھی کروں گا کہ جو کراچی سے یہ جو 28 لاپتہ ہوئے تھے ان کی لاشیں کہاں پھینکی گئیں، وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ تو جب اس موضوع پہ، کیونکہ اگر میں ہر موضوع پر ڈیٹیل بتانے لگ گیا تو یہ بہت میرا پروگرام طویل ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر بات کرتے ہوئے موضوع سے پیچھے نہ ہٹوں میں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ساری بات ہو جائے گی، اور بڑے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ سارے الزامات پیپلز پارٹی پہ ہیں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی ہم بھرتیوں پہ بھی کسی وقت بات کریں گے، کتنی بھرتیاں ہوئیں، کتنے لوگ انہوں نے اپنے ڈالے جو پیپلز پارٹی کے نظریاتی تھے۔ اس میں ایسے بھی تھے کچھ لوگ جو کہ انڈین آرمی سے تربیت یافتہ تھے۔ کیوں کیا آپ لوگوں نے ساری چیزیں؟ تو آپ نے، اور میں جو ہے نا اچھا جو آپ نے ایوارڈ دیے، جن کو قائد اعظم پولیس میڈل دیا، ایوارڈ دیے، اس میں ایک ایسا ایس ایس پی بھی ہے جو کراچی کے آپریشن کے دوران یہاں کے جو اسلحہ اسمگلرز تھے ان کو سپورٹ کیا کرتا تھا، اور آپ دیکھیں ایم آئی نے اس کے اوپر رپورٹ جاری کی تھی اس کے کرپشن کے حوالے سے، اور اس کو انہوں نے کیو پی ایم دے دیا، قائد اعظم پولیس میڈل دے دیا۔ میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں احسان علی شاہ قتل ہوا، یہ واقعہ جو سید عبداللہ شاہ، ہمارے بڑے اچھے دوست، ہمارے بھائی جو ہے نا جو تھے، وہ ان کے بھائی قتل ہوئے۔ میں اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، تفصیل کے ساتھ اور پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آج وہ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے چچا تھے نا، آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں بھی گیم کھیل دیا۔ اس میں جو ریئل تھے ان کے ساتھ تو ڈیل کر لی گئی۔ میں جب آپ کو بتاؤں گا تو یہ تو ڈیل تو سب مراد علی شاہ کے دور میں ہوئی، وہ ڈیل کر لی گئی۔ اور وہ اس 96 میں نا، اس میں کس بندے کو 90 کا ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا یوری شہادت، اس کو پھنسایا گیا۔ وہ تو کیمرہ مین تھا بھائی وہاں کا، اس کا کیا تعلق تھا اس کیس سے؟ تو آپ نے اس کو پھنسا دیا اور اصل لوگوں کو نکال دیا۔ تو بھائی مجھے تو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے یاد ہے سائیں عبداللہ شاہ کے ساتھ تو میرے بڑے مراسم تھے، اور میں ان کا جو ہے نا جو انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے میں ان کو ایڈوائز بھی کیا کرتا تھا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا ان کے بیٹے نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے وہ کر دی۔ مجھے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی نا، جب مراد علی شاہ کی پچھلی، تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی، میں نے عبدالرشید چنا سے کہا تھا کہ سائیں عبداللہ شاہ نے نا اپنی زندگی میں مجھے ایک وصیت کی تھی، اور مجھ سے ایک بات کا وعدہ لیا تھا، تو کہ اپنے بھائی کے قاتلوں کے حوالے سے، تو آپ جو ہے مبشر کبھی اس پہ نہ وہ نہیں کرنا۔ مجھے تم سے یقین ہے کہ تم سودا تو نہیں کرتے اور نہ میرے سے فائدہ اٹھاتے، تو تم جو ہے نا یہ ضرور کرنا۔ تو میں نے بولا سائیں جب بھی وہ ہوا تو میں ضرور اس وقت وہ کروں گا۔ اتفاقاً جو ہے وہ سائیں عبداللہ شاہ کا انتقال ہو گیا، تو مجھے آج تک ان کا صدمہ، میرے ان کے ساتھ بڑے ریلیشن تھا۔ اب ان کے بیٹے مراد علی شاہ آ گئے تو ان کے ساتھ ریلیشن نہیں تھا، تو میں نے یہ جو ان کے ترجمان ہیں سیم ہاؤس کے عبدالرشید چنا، ان کو میسج کیا، ان سے بات کی کہ بھائی یہ کہ میری آپ ایک جو ہے نا میٹنگ کرا دیں مراد علی شاہ کے ساتھ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے والد کا جو میسیج ہے ان تک پہنچاؤں اور کچھ ڈیٹیل ان کو بتاؤں۔ آپ یقین کریں عبدالرشید چنا نے مجھے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جو بات میں نے ان کے بیٹے کو بتانی ہے وہ آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو اور جو ہے نا وجہ کیا تھی جو یہ میٹنگ نہیں کرائی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے تو ڈیل ہوئی ہیں اصلی قاتلوں کے ساتھ۔ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو آپ ماورا عدالت قتل کی بات کرتے ہیں یا باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب میں سب لوگ ملوث ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فاروق لغاری کے اس آرڈر کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں جو نا کراچی کے جو نا مسائل کے حوالے سے، جس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سڑکیں وڑکیں ساری چیزیں۔
ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ سب میری جو ہے نا یہ کرائم یا ٹیررزم سے پہلے جو رپورٹنگ تھی وہ میری جو ہے نا بلدیات، لوکل گورنمنٹ اور بلدیات کے حوالے سے تھی. میں اس پہ بھی انشاءاللہ ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا. کراچی کا جو بجٹ ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کو کاغذ میں شو کرتے ہیں نا بیوقوف بنانے کے لیے، یہ کاغذ میں ہوتا ہے بھائی، یہ طے شدہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی نہ ہو، کسی کی بھی گورنمنٹ آئے، یہ ترقیاتی بجٹ مجھے یاد ہے اس دور میں ہوتا تھا 5 ارب کا بجٹ، اور یہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں اور سب کا. یہ جو بجٹ ہوتا ہے اس میں سے 60% کمیشن جاتا ہے، 40% ٹھیکیداروں کو ملتا ہے، 40% میں ٹھیکیدار اپنا پروفٹ بھی رکھتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں بھی تیار کرتا ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو ہے نا، جب اس قسم کے یہ بجٹ کا اگر کوئی صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہ آپ کو کاغذ میں تو شو کر دیں گے. کاغذ میں اس وقت بھی 5 ارب روپے شو ہوتے تھے، لیکن جو ہے وہ استعمال 5 ارب تھوڑی ہوتے تھے. تو اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کو کس طریقے سے نوچا کھسوٹا گیا ہے، اور یہ ہر گورنمنٹ کے اندر. پھر دوسری آپ مجھے بتائیں کہ یہ آکٹائی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، کراچی کو کتنا فائدہ تھا اس سے. مگر آپ دیکھیں وہ ہمیشہ رانا بھگوان داس ہی کو ٹھیکہ ملتا رہا. وجہ کیا تھی؟ رانا بھگوان داس کے بیٹے کو اب ایکسائز منسٹری کیوں دیتے ہیں، میں سب انشاءاللہ انکشاف کروں گا اور سب چیزیں بتاؤں گا. تو یہ اس آکٹرائی کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا، جو آکٹرائی کے افسران تھے ان میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی خریدے اس زمانے میں، اور اس میں ایم کیو ایم حقیقی کے لوگ بھی خریدے. کروڑوں روپے آتے کس کو برے لگتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہو پھٹی ہوئی اور اس کی جو ہے جو ٹنکی کا ڈھکنا بھی پلاسٹک کے جو ہے نا کاک کر کے انہوں نے لگایا ہوا ہو، ڈھکنے کے خریدنے کے پیسے نہیں ہوں، اس کو کروڑوں روپے مل رہے ہوں، تو وہ کیوں نہیں بکے گا بھائی؟ تو اکثر لوگ بک جاتے ہیں. بدقسمتی ہماری، کیونکہ ہم جو ہے نا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہمارا کمزور ہے، تو ہم یہ بک جاتے ہیں. تو یہ لوگ خریدے گئے اس آکٹرائی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. تو ایسے بہت سارے اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کراچی تباہ ہوا. تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ میں یہ جو سارے سیاسی ماحول چل رہا ہے اس میں ایک جو ہے نا وی لاگ کے اندر تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا پھر عنقریب آپ کے ساتھ اسی ماحول میں اسی حوالے سے کوئی پھر نیا جو ہے وی لاگ لے کے آؤں گا، کہ نیا ایشو اٹھاؤں گا اور آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا. انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے نا بس میرا ساتھ دیتے رہیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ اپنے شعور کو اجاگر کریں، اپنے عمل کو چینج کریں اور کراچی کو ہم ایک دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا دیں.